تو جناب گیمبلنگ ایپ کی تشہیر کا کیس ہے، اس میں بہت سے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، غیر قانونی پیسے سے متعلق ہی جڑا ہوا کیس ہے، ایل گاٹن منی کا معاملہ بھی ہے اس میں اور بہت کچھ ہے۔ تو یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، اس میں ضمانت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہیئرنگ کیا ہوئی، جو لیٹسٹ جو ریسنٹ ہیئرنگ ہے اس کا سارا احوال لیں گے ہم۔ ہمارے لاہور کے کورسپونڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا طارق خان صاحب نے۔ طارق مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس، ہیئرنگ جو ہوئی ہے ابھی اس کا کیا احوال ہے؟ جی یہ سعد الرحمان عرف ڈکی ہیں جنہیں جوئے کی پروموشن کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا، جس کے بعد یہ جسمانی ریمانڈ پر این سی اے کے حوالے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ اپنی جو بیل ہے وہ دائر کی تھی، جوڈیشل مجسٹریٹ نے 22 ستمبر کو ان کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ کی۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کے پاس انہوں نے 2 اکتوبر 2025 کو دوبارہ بیل جو ہے وہ اپلائی کی اور وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ اب انہوں نے 31 اکتوبر کو جو ہے دوبارہ سے بیل جو ہے وہ دائر کی ہے اور اس بیل پر جو ہے وہ اب 3 نومبر کو نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ جب دوبارہ اس کی سماعت 11 کو ہوئی تو جو جج ہیں فاضل جسٹس فاروق حیدر، انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے مناظرت کر لی اور یہ کیس جو ہے اب فائل دوبارہ چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اب دوبارہ سے کسی نئی بینچ میں اس کی سماعت ہوگی۔ تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو چالان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب ان کے حوالے سے گواہیاں جو ہیں وہ بھی ہوں گی۔ تو جو بیل انہوں نے دائر کی تھی اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو این سی سی آئی ہے انہوں نے ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا اور ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا۔ اس کے علاوہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے جو اے ایف کی پروموشن کی اس میں وہ ملوث نہیں ہے، ان کی فیملی کو بھی اس میں ملوث کیا گیا کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو بھی زیر تفتیش رکھا گیا اور ان کے خلاف انہوں نے بھی بیل قرار رکھی تھی، لیکن انہوں نے اب ان کو جو بیل ہے انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ این سی سی آئی نے جو ہمارے تو طارق یہ جج نے ہیئرنگ نہیں انہوں نے کینسل کر دی، سنا نہیں کیس کو، وہ تھوڑا مجھے پلیز ذرا ایکسپلین کیجئے گا اور کیوں کیا انہوں نے ایسا، کیوں کیا انہوں نے، وجہ کیا تھی؟ فاروق حیدر نے ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی، جیسے کہ ہمارے کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اور وہ کیس جو ہے وہ نہیں سننا چاہتے، لہٰذا وہ تو ذاتی وجوہات ہو گئی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ صرف یہ مختصراً بتا دیجیے گا کہ یہ کیا چارج کیا لگے ہیں ان کے اوپر اور ان سے کوئی لیڈ کہیں اور بھی مل رہی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ جی اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس میں انہوں نے کہا کہ 2 ہمراہی ملزم ہیں ان کے، ایک کا نام سبحان شریف ہے اور ایک اور ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ بیل مل چکی ہے لیکن ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہی اور ان کی جو وائف ہیں عروب جتوئی انہوں نے بھی این سی سی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی جس کے حوالے سے آپ کو علم میں ہو کہ این سی سی آئی کے 7 ممبران جو ہیں ہائی رینک کے ڈائریکٹر لیول کے وہ تمام کے تمام گرفتار ہو گئے تھے۔ جی بالکل ایسے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن پر نظر رکھیے آپ طارق، آپ سے مزید بھی وقت اپڈیٹس لیتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔